خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کی کہ خداوند نے پھر سے ممکن کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ملاقات کر سکیں۔ آپ نے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں اور خداوند سے آپ سب کے لیے برکت کی، سلامتی کی، صحت کی، تندرستی کی اور خداوند میں مسرور رہنے کی دعا کرتے ہیں۔ ایک بار پھر سسٹر روبینہ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو سسٹر۔ تھینک یو شہینہ، خداوند کے فضل سے خداوند نے ہمیں فضل دیا کہ تاکہ ہم اس پہ دوسرا پروگرام بھی کر سکیں۔ خداوند کا شکر ہو۔ بالکل ناظرین، وہی پروگرام جس پر ہم نے لاسٹ گفتگو کی تھی تربیت پر، کہ تربیت کس کی ہونی چاہیے، کس طرح سے ہونی چاہیے، اور اگر آپ میں سے کسی نے بھی پہلا پروگرام نہیں دیکھا تو میں چاہوں گی کہ آپ پلیز اس پروگرام کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کا کنیکشن اس پروگرام کے ساتھ بن سکے۔ آج بھی ہم تربیت پر بات کریں گے۔ جی سسٹر۔ آج پھر ہم امثال 16:25 سے لیں گے، تو آپ یہ تلاوت کر لیں کلام مقدس کو۔ خداوند کے پاک کلام میں امثال کی کتاب میں سے 16واں باب اور اس کی 25ویں آیت، ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ آمین آمین۔ اور اگر ہم دوسرے بھی ورسز پڑھ لیں، پہلا ساموئیل، جی اس کو بھی پڑھ لیں۔ جی، پہلا سیموئیل 15واں باب اس کی پہلے 3 آیت میں تلاوت کر دیتی ہوں۔ سو اب تو جا اور امالیک کو مار اور جو کچھ ان کا ہے سب کو بالکل نابود کر دے، اور ان پر رحم مت کر، بلکہ مرد اور عورت، ننھے بچے اور شیرخوار، گائے بیل اور بھیڑ بکریاں، اونٹ اور گدھے سب کو قتل کر ڈال۔ اب نویں آیت، اسی چیپٹر کی 9ویں آیت، لیکن ساؤل نے اور ان لوگوں نے اجاج کو اور اچھی اچھی بھیڑ بکریوں، گائے بیلوں اور موٹے موٹے بچوں اور بروں کو اور جو کچھ اچھا تھا اسے جیتا رکھا، اور ان کو نیست کرنا نہ چاہا، لیکن انہوں نے ہر ایک چیز کو جو ناقص اور نکمی تھی نیست کر دیا۔ 22ویں اور 23ویں آیت اسی چیپٹر کی۔ سیموئیل نے کہا، کیا خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ، فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈھوں کی چربی سے بہتر ہے، کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں، اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش۔ سو چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا ہے، اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے۔ آمین آمین آمین۔ آپ دیکھ لیں جس طرح امثال کی کتاب میں لکھا ہے، ایسی بھی راہ ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے۔ تو ساؤل بادشاہ کو جب خداوند نے حکم دیا کہ تو ایسے ایسے ہی کرنا، مگر دیکھیں ساؤل بادشاہ اپنی عقل کے ساتھ چل رہے ہیں۔ انہوں نے اچھی اچھی چیزیں تو اکٹھی کر لیں، ایک سائڈ پہ کر لیں، لیکن نکمی چیزوں کو انہوں نے مار دیا اور اس کو نیست و نابود کر دیا۔ مطلب خدا کا پورا حکم انہوں نے نہیں مانا، مطلب تربیت پذیر وہ نہیں ہوئے۔ انہوں نے اس تربیت کو لینا نہ مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ جب ان کو بادشاہی ملی ہے، جب ان کو عہدہ ملا ہے، جب ان کو رتبہ ملا ہے، تو وہ خدا کو ہی رد کرنا شروع کر دیا۔ اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو ہم میں بھی ایسے ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں کہ جب ہمیں بڑی جگہیں مل جاتی ہیں، ہمیں اچھے عہدے مل جاتے ہیں، تو ہم اکثر اپنے جسمانی مالکوں کو بھی رد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر خداوند چاہتا ہے کہ اگر تو نے فرما برداری شروع کی ہے نا، تو وہ آخر تک چلے۔ جس طرح پالوس رسول اپنے خطوں میں فرماتے ہیں کہ اگر جسم کے طور پہ شروع کیا ہے تو ہم روح میں ختم کر دیتے، اور روح میں شروع کرتے تو جسم میں ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو چیپٹر ہیں یہ بڑا ہی زبردست ہے خدا کی نافرمانی کرنے کے لیے، کہ وہ کیسے نافرمانی کر رہا ہے، وہ تربیت پذیر نہیں ہو رہا۔ تو اگر میں اس کو اوپر سے دیکھوں تو جب ساؤل بادشاہ کے باپ کے گدھے گم گئے اور وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہے، تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ وہاں پہ وہ اتنا ڈھونڈنے نکل گئے کہ وہ واپس نہیں آئے، کہ باپ نے اور لوگوں کو بھیجا ہے۔ تو اکثر یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں، وہ آگے سے آگے نکل جاتے ہیں، تو مطلب وہ تربیت میں شروع سے ہی نہیں رہا ہے۔ جو باپ نے ٹائم دیا تھا، یا جب اسے گدھے مل گئے، اور جب
نبی نے اسے کہہ دیا کہ تو اس طرح سے جائے گا، اس طرح سے جائے گا، وہ سب چیزیں انہوں نے پوری کی ہیں. اور آگے چل کے میں اس چیز پہ بھی تھوڑا سا اس چیز کو ٹچ کروں گی، جبکہ وہ ہمارے کلام کے ساتھ نہیں ہوتی، لیکن چیزوں کو ہم بعض دفعہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نبیوں کے ساتھ نبوت بھی کرنے لگ گیا. تو جب ہم لوگ دیکھتے ہیں لوگوں کی زندگیوں میں کوئی نبوت بھی کر رہا ہے، کوئی کلام بھی شیئر کر رہا ہے، کوئی بہت کچھ کر رہا ہے، تو ہم اپنے ذہن میں نا اس کو ایک الگ عہدہ دے دیتے ہیں کہ اب تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا. ہم نے ساؤل بادشاہ کو نبوت کرتے بھی دیکھا ہے، ہم نے اسے چھپتے ہوئے بھی دیکھا ہے. جب اسے بلایا جا رہا تھا کہ یہ بادشاہ ہونے کے لیے ہے اور وہ چھپ گئے. تو آپ یہ دیکھیں تربیت کتنا امپیکٹ ڈالتی ہے. جب خداوند نے داؤد کو بادشاہ ہونے کے لیے مسح کیا ہے، آپ دیکھیں وہ اپنے باپ کے کہنے پر آ گیا اور بڑی فرما برداری کے ساتھ سب کچھ انہوں نے سرو کیا جو کچھ نبی نے اور باپ نے کہا ہے. لیکن ساؤل کی زندگی ہمیں شروع سے بے ترتیبی میں لگ رہی ہے، اور مجھے لگتا کہ کلام ہم شاہد ہے، کلام بتا رہا ہے کہ وہ دعا گو نہیں تھے، کیونکہ ان کی زندگی جو ہم بائبل میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ مجھے کہیں پہ بھی نہیں لگ رہا کہ وہ اس نے خدا سے پوچھا، اور اگر پوچھ بھی رہا ہے تو اینڈ ٹائم پہ پوچھ رہا ہے اور خدا نے جواب نہیں دیا تو وہ جادوگری کی طرف گھس گیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں ہمیں آج کل اپنے گرد و نواح میں کچھ لوگ نظر نہیں آتے ہیں. خدا تو جواب ہی نہیں دیتا بھائی، خدا تو ہماری دعائیں نہیں سنتا. تو ہم نے ان کو جادوگروں کے پاس جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور وہ وہاں پہ بھی ٹیسٹ کر لیتے، وہ بھی کام نہیں ہوتا. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی تربیت ہمیں شروع سے نظر نہیں آتی ہے کہ وہ شروع سے تربیت پذیر ہو رہے ہیں. ایک بادشاہ ہے، اور خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ آپ نے یہ کچھ کرنا ہے، لیکن آپ دیکھیں وہ اپنی پرانی تربیت پہ چل رہا ہے. تو آپ دیکھیں تربیت زندگی میں کتنی سخت ضروری ہے. تربیت آپ کو فرش سے عرش پہ بٹھا دیتی ہے، اور عرش سے کب آپ گرتے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. خداوند نے جب آپ کو کہہ دیا آپ یہ کچھ کریں، لیکن آپ اپنی عقل پر چل رہے ہیں، اپنی عقل پر بھروسہ کریں. امثال ہی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی عقل پہ بھروسہ مت کریں. آپ خداوند نے کچھ کہا نا تو کچھ سوچ سے کہا ہے کہ آپ یہ کام کریں گے تو وہ چیزیں آپ کے لیے ہو جائیں گی. اب ساؤل بادشاہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بڑی زبردست ہے، اب تو میں بادشاہ بن گیا، اب بادشاہت مجھ سے چھن نہیں سکتی ہے، اب میں جو چاہے کروں. اب اس کی بے ترتیبی کی اگر ہم ایک وجہ دیکھیں، وہ لوگوں سے بھی ڈر رہا ہے. ٹھیک ہے، جس کی تربیت ہوئی ہوتی وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا ہے. داؤد کو آپ دیکھیں کتنی ساری جگہوں پہ ہم نے ان کو لڑتے ہوئے دیکھا، اور ان کے بارے میں کلام میں لکھا ہے کہ 66 جنگیں لڑی ہیں، 66 کی 66 انہوں نے جیتی ہیں. اور ٹھہر کے اس کا سب کچھ چلا گیا ہے، مگر وہ خدا کی آواز سننے کے لیے ٹھہرا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ لوگ اس کو مارنے کے لیے آگے، وہ رعایا جس پہ وہ حکم چلاتا تھا، کہتے تھے ٹھہر جا تو ٹھہر جاتے تھے، کہتا تھا چل تو چلتے تھے، وہ لوگ مارنے کے لیے آگے، لیکن وہ خدا کی مرضی کے بغیر ہلا نہیں ہے. جب اس کا گھرانہ ہی لوٹ لیا گیا، گھرانے کو یرغمال بنا کے، قیدی بنا کے لوگ لے گئے ہیں، مگر دیکھیں داؤد بادشاہ وہاں سے ہلا نہیں. اس نے کہا کہ اگر تو کہتا ہے تو پھر میں جاؤں گا. خداوند کہتا ہے تو جا اور تو لے آئے گا، اپنا سب کچھ لے آئے گا. اور دیکھیں وہ نہ صرف اپنا لے کر آیا، وہ ان کا بھی لے آیا ہے. تربیت اتنی زبردست چیز ہے، اور امثال کی کتاب میں کتنا زبردست لکھا ہوا ہے کہ مرجان سے بھی زیادہ قیمتی ہے. ٹھیک ہے، ہم سونے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن ہم اپنی عقل کو ہی نہیں استعمال کر رہے ہیں، اور بھرے ہوئے خالی ہو جاتے ہیں کم عقلی کو یوز کرتے ہوئے. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ساؤل بادشاہ کیسے وہ بادشاہ سے رد کر دیا گیا. خدا نے کہا اب تو میرے لائق نہیں رہا ہے. اور جس طرح مکاشفہ کی کتاب میں لکھا، یا تو ٹھنڈا رہ تو میں تجھے گرم کر لوں گا، تو یا پھر گرم ہو جا، تو نیم گرم نہ رہ. ہاں میں خدا آپ کو بھی مانتا ہوں، ہاں جی میں آپ کو بھی مانتا ہوں، تو ایسا نہ رہ. ہاں جی مجھے آپ سے بھی ڈر لگتا ہے، ہاں خدا مجھے آپ سے تو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. تو ساؤل کی جو زندگی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں بے ترتیب ہے. وہ باپ کے گدھے ڈھونڈنے نکلا تو وہ کہاں سے کہاں نکل گیا کہ باپ کو اور لوگوں کو بھیجنا پڑا، جاؤ اب لے آؤ اس کو واپس ڈھونڈ کے. تو تربیت ہماری زندگیوں میں کہتی ہوں تربیت کے بغیر نا انسان نہیں ہے، وہ حیوان ہے.
کیونکہ اگر اس کی تربیت نہیں ہوئی تو نہ وہ صبح اٹھے گا، نہ اس کو صبح کا پتہ ہے، اس کی صبح 2-4 بجے ہوگی، اور جو تربیت پذیر ہے وہ پھر صبح سویرے اٹھے گا تو اپنے کاموں کو اچھی طرح سے نپٹائے گا۔ جس طرح اگر ہم دیکھتے ہیں مثال کی کتاب میں 31 باب کتنا زبردست ہے، ٹھیک ہے، وہ ماں ہے، وہ اپنے بادشاہ بیٹے کو تربیت کرے کہ بادشاہ کا ایسا رہنا اچھا نہیں ہے، بادشاہ نشے کر کے سوتا رہے یا باتیں کرے، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ آج ہماری مائیں، بیٹیاں، بہنیں کہاں پر سو رہی ہیں کہ ان کو اپنے بچوں کو تربیت کرنا نہیں آتا ہے، کہتے وہ ڈانٹتا ہے۔ کیسے ڈانٹتا ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کی تربیت ہی ایسے کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کام کرنا ہے، آپ اس کو فون پکڑا دیتے، اتنے بڑے بڑے فون ہیں، بچے فونوں پہ لگے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس ایک ٹیچر آتی ہے، اب اس کی بیٹی نہیں آ رہی، وہ چھوٹی سی ہے، 2-2.5 سال کی بیٹی ہے، 3.5 سال کی، سوری، تو وہ جتنا ٹائم وہ بچوں کو سکھاتی ہے، اس کی بیٹی فون لے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے اس کو یہ کیوں دیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی باجی رونے لگ جاتی ہے، ابھی اسکول نہیں جا رہی نا، جب اسکول جائے گی تو پھر وہ کر لے گی۔ تو میں نے کہا اس کی تو عادتیں آپ نے پکی کر دی ہوئی ہیں۔ تو میں کہتی ہوں یہ بڑے ہی مشکل ہو گئی بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تربیت ہی نہیں کر پا رہے، کیونکہ آپ تربیت یافتہ ہو ہی نہیں، آپ نے تربیت پائی ہی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں تربیت کے بغیر بادشاہ چھن گئی ہے، اس کا تخت و تاج سب کچھ چلا گیا، تو کس کے پاس چلا گیا؟ پڑوسی کے پاس۔ اگر ہمارے پاس سے سب کچھ چلا جائے، ہمارا پڑوسی اگر پراسپر ہو جائے تو ہماری تو بی پی شوٹ ہی رہے گا، نیچے ہی نہیں آئے گا، ہے یہ کیا ہو گیا، میرا سب کچھ کیوں؟ کیونکہ وہ تربیت پذیر ہے۔ تربیت کو آج کل لوگوں نے نا بالکل چھوٹی سی چیز سمجھ لیا ہوا ہے، لیکن میں کہتی ہوں آپ کی عزت، آپ کی دولت، آپ کی برکت، کیونکہ کلام میں تو میں یہی کچھ پڑھ رہی ہوں، جس نے تربیت پائی۔ آپ دیکھ لیں، اگر یعقوب کی طرف چلے جائیں، خدا نے 20 سال تربیت کی ہے، اور کہاں پہ کی؟ مامے کے گھر میں، ٹھیک ہے، ماما اس کو دھوکے دے رہا، وہ ماما کو دے رہا دھوکے۔ تو آپ دیکھیں جب تک تربیت میں نہیں آیا، خدا نے اتنا بڑا نام، اتنی بڑی برکت ان کو نہیں دی ہے۔ اور اگر ہم یعقوب کی بات کریں تو پھر ہم ان کی بیٹی کی بھی بات کر لیتے، تمر کی۔ دیکھ لیں وہ اس نے کہنا نہیں سنا اپنے باپ کا، ٹھیک ہے، اس نے اپنے گھر والوں کا کہنا نہیں سنا، انہوں نے منع کیا کہ باہر نہیں جانا، اور اس طرف تو جانا ہی نہیں، تو وہ اسی طرف نکل گئی۔ تو کیا ہوا؟ کلام میں لکھا ہوا نا، اس کی عزت اس کے پاس نہیں رہی، اس نے اپنے باپ کا کہنا نہیں مانا، اس نے اپنے بھائیوں کا کہنا نہیں مانا۔ آج کتنی ساری بیٹیاں جو اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے بھائیوں کا کہنا نہیں مانتی، تو کتنی تکلیف اٹھاتی ہیں، یہ تو وہی جانتی ہیں جن پر گزر جاتی ہے۔ بعض دفعہ ہمیں پتہ چلتا ہے اور بعض دفعہ ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ تربیت پذیر نہیں ہوئے ہو تو آپ جہاں پر شادی کر کے جاتے ہو، آپ ان کو وقت ڈال دیتے ہو کہ وہ ہماری طرح ہو جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ایک کا بدلنا آسان ہے یا اتنے ساروں کا بدلنا آسان ہے؟ ایک کا۔ اور میں کہتی ہوں کہ یہ صرف بیٹیوں کے لیے نہیں ہے، یہ بیٹوں کے لیے بھی ہے۔ آپ کو اپنے بیٹوں کو بھی تربیت کرنی ہے کہ اس نے، میں اپنے بیٹے کو بولتی ہوں کہ بابا جانی کے ساتھ جایا کرو، آپ دیکھو وہ کس طرح سے سودا خریدتے ہیں، سلیمان یہ چیزیں آپ کو کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے گھر میں کوئی بچے آج کوئی نیو آ جاتا ہے، جیسے ابھی وہ چھوٹا بچہ آیا ہوا ہے، تو وہ اس سے جیلس ہونے لگ گیا ہے، تو میں نے اس کو کہا آپ نے بھی ایسا کرنا ہے، جب آپ کے ماں باپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، سلیمان آپ نے کتنوں کا روحانی باپ بننا ہے۔ میں اس کو ابھی سے کیا کر رہی ہوں، میں اس کے اندر یہ بیج بو رہی ہوں کہ یہ آپ کو کرنا ہے، آپ کو سیکریفائس کرنا ہے۔ تو میں نے کہا جب ہم کرتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کرو گے سلیمان؟ یہ خدمت خدا نے ہمیں دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، ہم نے ان کو فیڈنگ کرنی ہے، سلیمان آپ نے ایسے کرنا۔ جب مائیں اپنے بچوں کے بارے میں پازیٹیو باتیں کرتی ہیں، باپ اپنے بچوں کے بارے میں پازیٹیو باتیں کرتے ہیں، بچوں کے ذہنوں میں نقش ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے اپنے والد کے بارے میں آپ سے کہا کہ انہوں نے جو کچھ کہا تھا میرے دماغ کے ساتھ آج بھی چپک گیا ہوا ہے، میں اپنے ہر بچے کو بتاتی ہوں اور ان کو بھی یاد ہو گیا ہوا ہے۔ قافلے گزر جائیں گے، نہیں کسی کی آواز نہیں سننی، نیگیٹو آواز نہیں سننی، آپ نے خداوند کی آواز سننی ہے، اور جو آپ کے ماں باپ نے آپ کو سکھا دیا وہی کچھ آپ نے کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ تربیت کے بغیر نہ ہمارے پاس عزت ہے، نہ دولت ہے، نہ شہرت ہے، نہ رتبہ ہے، نہ مقام ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اسی چیز کو نا سائیڈ میں رکھ دیا گیا ہے،
اور باقی سب کچھ شامل کر لیا گیا ہے. اچھی سے اچھی ڈگری ہونی چاہیے, اچھے سے اچھا کالج ہونا چاہیے, اسکول تو بہترین ہونا چاہیے, لیکن تربیت جس پہ آپ کے بیٹے نے اور آپ کی بیٹی نے اس منزل تک پہنچنا ہے جو خداوند نے مقرر کی ہے, وہ کہاں پر ہے؟ وہ کہاں پر ہے؟ ایک بے ترتیب بچہ, ایک بے ترتیب بیٹی نسلوں کو برباد کر دیتی ہے. بڑا خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے ہم ماں باپ کو, کہ ہماری وجہ سے کسی کا گھر خراب ہو جائے, ہماری وجہ سے کسی کی نسل برباد ہو جائے, تو یہ بہت بڑا جرم ہے. کیونکہ ماں باپ کو خداوند نے بڑا رتبہ دیا گیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے کلام کے مطابق. کلام میں لکھا ہوا ان کو دکھ بھی نہ کرو, ان کو غصہ بھی نہ دلاؤ, تانے بھی مت مارو, پیار سے کلام کے ذریعے ان کی تربیت کرو. تو خدا کی خادمہ ہے, تو خدا کا خادم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اپنے بچوں کو باتوں باتوں میں ہی ایجوکیٹ کر دینا. ضروری نہیں ڈنڈا لے کے کھڑے ہوں, ضروری نہیں مار کٹائی ہو, باتوں باتوں میں ہم نے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے تاکہ وہ خدا کی بادشاہی میں اچھی طرح سے کام کر سکے. میں ایک اور جملہ ایڈ کر دوں کہ ایماندار ہمیشہ حوصلہ افزائی کی باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو گیا ہو, آپ کا کچھ بھی بگڑ گیا ہو, مگر اگر آپ ایماندار ہیں تو اپنے خدا پہ بھروسہ کریں کہ وہ جہاں پر بکھیرتا نہیں وہاں سے سمیٹتا ہے, جہاں پر بوتا نہیں وہاں سے وہ کاٹنے لے کی قدرت رکھتا ہے. تو ہم اسی کی صورت اور شبیہ پہ بنے ہوئے, بالکل مایوس نہ ہو, خداوند سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. سسٹر میں چاہوں گی کہ گزشتہ پروگرام میں بھی اور اس پروگرام میں بھی ہم نے ایسے خاندانوں کی بات کی ہے کہ بہت ساری وائف ایسی ہیں, بہت ساری مائیں ایسی ہیں, بہت ساری بہن بیٹیاں ایسی ہیں جو کہ اپنے شوہر سے جو ہے وہ بڑا برا رویہ اختیار کرتی ہیں. اور جس طرح سے کلام مقدس بتاتا ہے کہ شوہر کو جو ہے وہ سربراہ کہا گیا ہے, سر کہا گیا ہے, مگر وہ تربیت کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پر بہت سارے خاندانوں میں آپ نے بھی کافی ذکر کیا ہے, میں بھی جانتی ہوں ایسے خاندانوں کو, اور بہت سارے ایسے خاندان ہوں گے ہمارے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری مائیں جو ہے نا وہ اکثر یہ کہہ دیتی ہیں کہ چھوڑو باپ کو, تم کرو جو کرنا ہے. جس طرح سے آپ نے گزشتہ پروگرام میں کپڑوں کے حوالے سے بات کی تھی کہ باپ منع کر رہا ہے کہ اس طرح کی ڈریسنگ نہ کرو, تو ماں کہتی چھوڑ اس کو رہنے دے, تو انہیں جو پہننا ہے وہ پہن لے. تو جب ہم یہ والی بات کر رہے تھے تو ہم نے پروگرام کے دوران میں, پروگرام کا آغاز ہونے سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے کہ ایسی خاتون کی, کہ میں چاہوں گی کہ آپ ضرور اس خاندان کے بارے میں ذکر کریں تاکہ ہماری آڈینس جو ہے اس بات کو سمجھے کہ اگر آپ کا شوہر کچھ نہیں بھی کر رہا یا کچھ کر بھی رہا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کے سامنے اس شوہر کو, اس کے باپ کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں باپ جو ہے, شوہر ہے, باپ ہے یا بڑا بھائی ہے, وہ گھر کا ہیڈ ہے, وہ گھر کا سربراہ ہے. یہ خدا نے برکت ان کو دی ہوئی ہے, تو ہم اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہم چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں, اگر کوئی خاندان خراب ہوتا ہے تو وہ دونوں میاں بیوی ڈسٹرب ہوتے ہیں, وہ دونوں ماں باپ ڈسٹرب ہوتے ہیں, صرف اکیلا باپ نہیں ڈسٹرب ہوتا. تو اس میں آپ کو ایک ہماری بہت پیاری بہن ہے, تو وہ اس نے مجھے بڑی زبردست بات بتائی. اس نے مجھے کہا کہ باجی جب سے ہم بڑے ہوئے ہیں ہم نے اپنے باپ کو کام کرتے نہیں دیکھا, لیکن ہماری ماں نے ایسا ہمارے جو اس نے الفاظ بولے وہ میں بولنا چاہوں گی کہ وہ اتنے مطلب سادہ الفاظ ہیں مگر بڑے قدرت والے طاقت والے الفاظ ہیں. اس نے کہا ہماری ماں نے اپنی سمجھداری سے ہمارے ویلے باپ کا ہم پہ ایسا روب رکھا تھا کہ آج ہم کامیاب ہیں. تو میں نے اس کو بولا کیسے؟ اس نے کہا ہمارے باپ نے کبھی کام نہیں کیا, لیکن ہماری ماں ہر وقت ہمارے باپ کا روب نہ ہم پر رکھتی ہوتی تھی کہ ایسے کر لو باپ آ جائے گا, یہ نہیں کرنا باپ غصہ کرے گا, بال ایسے نہیں کٹوانے, دوپٹہ ایسے رکھنا ہے. اس نے کہا ہر وقت باجی ہماری ماں جو ہے نا ہمارے باپ کا روب ہم پر رکھتی تھی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پانچوں بہنیں جو ہیں آج اچھی اچھی پوسٹ پر ہیں, اپنے باپ کو بھی انہوں نے سنبھالا, اپنی ماں کو بھی انہوں نے سنبھالا. اب جو دو بھائی اور ان کے آگے بچے نا ان کو بھی اکثر اور بیشتر وہ ان کی مدد کر دیتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنی سمجھدار ماں. اور اس نے کہا میری ماں ان پڑھ, اس نے کہا باجی میری ماں ان پڑھ اور میرا باپ بہت خوبصورت ہے, میری ماں اتنی خوبصورت بھی نہیں تھی کہ اگر وہ جیلسی نکالے جی یہ تو مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے تو میں اس کی عزت ڈاؤن کروں. نہیں, میاں اور بیوی خداوند کی طرف سے, اور خدا ہم نے ایک دوسرے کی عزت کو بڑھانا ہے. ہم نے ایک اگر ہم عزت نہیں بڑھاتے نا تو ہم برکت بھی نہیں پاتے.
تو میں نے اس سے بڑا سبق سیکھا. میں نے کہا کتنی زبردست وہ خاتون تھی, کیونکہ اب خداوند میں سو گئی ہیں وہ, تو میں نے کہا کتنی زبردست خاتون تھی کہ اس نے حکمت کے ساتھ چلی ہے. وہ برتن مانج کر آتی تھی مگر وہ اپنے شوہر کا خوف رکھتی تھی, وہ کپڑے دھو دھو کے آتی تھی. آج یہاں پہ اچھی جگہوں پر اچھی پوسٹوں پہ بیٹھی بھی ہوتی ہیں, شام کو گھر پر آتی ہے تو ایک ہلہ بولا ہوتا ہے, شوہر کو بھی دمکایا ہوا ہوتا ہے, بچوں کو بھی دمکایا ہوتا ہے. تو مطلب یہ چیزیں ہمیں ہمارے سیکھنے کے لیے ہیں کہ ہم نے تربیت پذیر ہونا ہے. اگر آپ مددگار ہیں تو پوری پوری مددگاری کریں, نہ صرف اپنے گھر کے لیے, اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بھی. آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے. مجھے تو بہت اچھا لگا تھا کہ ایک ایسی خاتون جو ان پڑھ ہے, جو بنگلوں میں کام کرتی, مگر اس نے اپنے شوہر کی عزت کیسے بنا کے رکھی تھی. اور پھر اس نے کہا کہ باجی ہم نے ان باتوں کی وجہ سے ہم میں ایسی غیرت رہی, ورنہ اکثر آپ کو پتہ نرسز کا جو افیئر ہے وہ غیر قوموں کے ساتھ چل جاتا ہے, وہ شادیاں بھی کر لیتی ہیں. انہوں نے کہا ہم پہ اتنا خوف تھا, اور پھر باپ کے خوف کے ساتھ ساتھ خدا باپ کا بھی خوف ہم میں آ گیا کہ ہم نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا کہ ہمارے باپ کی عزت نہ خراب ہو. تو آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک ماں نے کیسی زندگیوں کو بدل دیا, کیسی زندگیوں کو کامیاب کیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکمت کا تعلق تعلیم سے نہیں ہے, تربیت سے ہے. بالکل. تو ناظرین یہاں پر اگر ہم بات کریں کہ جس طرح سے گزشتہ پروگرام میں بھی اور اس پروگرام میں بھی ہم نے بات کی ہے کہ اگر ہم کلام مقدس کو صحیح طور پر اور جس ترتیب سے لکھا ہے اس ترتیب کے ساتھ اگر اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اور جو قانون اس کے اندر لاگو کیے گئے ہیں چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کے حوالے سے ہیں, اور سب سے بڑی فیلڈ خاندان کی ہے میں سمجھتی ہوں, کیونکہ خدا نے آغاز ہی خاندان سے کیا اور ایک خاندان کو خدا نے اس دنیا میں لائے, اور وہ خاندان بڑھتا گیا اور اب پوری دنیا جو ہے وہ لوگوں سے بھری ہوئی ہے. تو خدا جو ہے وہ انسانوں سے محبت کرتے ہیں, آپ سے محبت کرتے ہیں, مجھ سے محبت کرتے ہیں, مگر یہاں پر اگر ہم اس قانون کو جو اس طرح سے ہے اگر ایسے کر دیتے ہیں تو یقیناً ساری چیزیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. اگر میں ایک مثال دوں, اگر بریانی کی تہ لگی ہوئی ہے دیگ میں اور اس کو ترتیب کے ساتھ اگر نہیں نکالا جائے, اس کو الٹا پلٹا کر دیا جائے تو چاول بھی ٹوٹیں گے, مسالہ بھی صحیح سے مکس نہیں ہوگا, شاید بوٹیاں بھی اس طرح سے گل چکی ہیں کہ وہ بے ترتیبی سے ہلانے سے ٹوٹ گئی ہیں. یہی کام اگر آپ سلیقے سے کریں گے, ترتیب سے کریں گے, تو یقین کریں کہ بریانی کی جو خوبصورتی بھی برقرار رہے گی, اس کا ذائقہ بھی برقرار رہے گا. یہاں پر گزشتہ کسی پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا, آج کل جس طرح سے جاب کی ٹرینڈز چینج ہو گئی ہیں. پہلے لوگ دن میں کام کیا کرتے تھے, تڑکے ہی نکلا کرتے تھے اور سرے شام گھر واپس آیا کرتے تھے. اب سرے شام نکلتے ہیں اور تڑکے واپس آتے ہیں. تو ساری چیزوں کو ٹھیک ہے, میں سمجھتی ہوں کہ پورے ورلڈ میں اس طرح سے کام ہو رہا ہے. پاکستان میں, امریکہ کے لیے اگر کام ہوگا تو رات کو ہوگا, مگر وہی بات ہے کہ خدا نے جو وقت جس کام کے لیے رکھا اگر اس کو ہم بدلتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کتنی بیماریاں, کتنی پرابلمز, کتنی ٹینشن, بی پی, شوگر, ساری چیزیں ہم نے خود سے ہی بدل دی ہیں. خدا ابھی بھی ترتیب کا ہی خدا ہے. یہاں پر آخر میں ایک بات ضرور کر دی چلوں گی ناظرین, کہ اگر خدا کے قانون کو خدا کی نظر سے دیکھیں اور خدا کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہوئے اس پر عمل کریں تو یقین جانیں آپ کی زندگی زبردست ہو جائے گی, پرسکون ہو جائے گی. اور یہ جو ہم نے آج کل ٹرینڈ بنا لیا ہے کہ باپ کو ایک سائڈ پہ کر دیا ہے یا شوہر کو ایک سائڈ پہ کر دیا, آپ کی میں نے ایک بات سسٹر سے پروگرام کے دوران, بلکہ میں کہوں گی پروگرام سے پہلے سیکھی کہ آپ کی مخالفت, آپ کا پرسنل جو بھی ایشو ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اس کو اپنے کمرے تک محدود رکھیے, اس کو آپس میں ایک دوسرے تک محدود رکھیے, اسے بچوں تک ٹرانسفر ہونے سے بچائیے, کیونکہ بہت بڑی تباہی جو ہے اسی پرابلم کی وجہ سے آپ کے خاندانوں کو تباہ کرتی ہے. تو یہاں پر میں چاہوں گی کہ آپ ضرور ان تمام باتوں کو اپنے تک نہ رکھیں بلکہ اپنے تمام حلقہ احباب میں, اپنے سرکل میں اس کو وائرل کریں. پروگرام کو وائرل کریں یا نہ کریں, ان باتوں کو ضرور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ آپ بھی برکت پائیں اور دوسرے آپ کی وجہ سے برکت پائیں. جی سسٹر, میں چاہوں گی کہ کچھ منٹ ہمارے پاس ہیں تو آپ اگر آخر میں کچھ کہنا چاہیں. میں آخر میں امثال 11 کی جو 22 ورس ہے نا وہ کہنا چاہوں گی کہ بے تمیز عورت میں خوبصورتی گویا سور کی ناک میں سونے کی نت ہے. آپ دیکھیں آج بھی یہ چیزیں بہت لڑکیاں وہ کرتی ہیں کہ میں خوبصورت ہوں, میں اسمارٹ ہوں, میں بہت پڑھی لکھی ہوں, میں بہت قابل ہوں. اگر اس میں تمیز نہیں ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں ہو. اور امثال ہی کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ مجھے وہ ورس نہیں یاد آ رہی ہے
کہ عورت کو سر کا آدمی کے سر کا تاج بھی کہا گیا ہے، تو یقیناً وہ بات تمیز اور تربیت یافتہ خاتونی ہوگی جو اپنے شوہر کے سر کا تاج ہے، کیونکہ اور پھر امثال 31 باب میں لکھا ہوا ہے کہ جب اس کے بیٹے اور اس کا شوہر پھاٹکوں پہ جاتا ہے تو وہ اس کے لیے مبارک بادی ہوتا ہے اور اس کے بیٹے اس کو مبارک کہتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بدتمیز عورت کو کوئی شوہر یا بیٹے اس کے مبارک کہتے ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں کہتے ہوں گے۔ تو آپ کی خوبصورتی میٹر نہیں کرتی ہے، آپ کی پڑھائی لکھائی، آپ کی ڈگریاں میٹر نہیں کرتی، جتنا آپ کی تربیت، آپ کی تمیز۔ اگر آپ میں تمیز ہے تو آپ دنیا کی خوبصورت ترین خاتون ہیں، اگر آپ میں تمیز ہے آپ دنیا کے خوبصورت ترین مرد ہیں، باپ ہیں، بیٹے ہیں، شوہر ہیں۔ تو یہ جو تربیت ہے ہم سب کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ میاں بیوی ہیں، ماں باپ ہیں، چاہے خدمت گزار ہیں۔ تمیز جو ہے نا وہ آپ کو کہاں سے کہاں پر پہنچا سکتی ہے۔ جس طرح ہم نے ساؤل کی زندگی سے سیکھا ہے، وہ بادشاہ تھا مگر اس میں تمیز نہیں تھی کہ خدا کے حکم کو پورا کرنا۔ خداوند خود کہہ رہا ہے نا، تو نے میرے آئین کو نہیں سنا ہے۔ تو جو خدا کے شروع سے لے کے آخر تک جو خدا کے آئین کو نہیں سنتا، خدا کے قوانین کو نہیں مانتا، کلام میں لکھا ہے کہ وہ کاٹ ڈالا جائے، وہ رد کیا جائے۔ تو جب ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس تربیت میں نہیں رہتے جو خدا نے ہمارے لیے بنائی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس دنیا کے بھی لائق نہیں رہتے، ہم اپنے گھروں کے بھی، اپنے رشتوں کے لائق بھی نہیں رہتے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، تربیت پانی ہے تو کلام مقدس جو زندگی کا کلام ہے اس سے بڑھ کے آپ کو کہیں پہ بھی تربیت نہیں مل سکتی۔ خدا کے بعد آپ کے ماں باپ ہیں جو آپ کو تربیت دے سکتے ہیں۔ تو پلیز اپنے گھرانوں میں اپنے ماں باپ کی عزت کریں تاکہ خدا کی طرف سے برکت پائیں، کیونکہ کلام میں یہ حکم ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر تو زمین پہ تیری عمر دراز کی جائے گی۔ تو اس میں بڑا بھید ہے، اگر آپ عزت کرتے ہیں تو نہ تو آپ کو کوئی بیماری لگے گی، نہ آپ ایکسیڈنٹ میں مارے جائیں گے، نہ آپ کا ہاتھ تنگ ہوگا۔ میں نے بہت سارے ایسے بیٹے اور بیٹیاں دیکھے جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتی ہیں، خدا نے اس کو پراسپر کیا ہوا۔ تو میں خود بہت بلیس ہوئی ہوں اس پروگرام کو کرتے ہوئے۔ میں خداوند کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں یہ کلام دیا، یہ ٹاپک دیا تاکہ میں اور آپ ہی نہیں، بہت سارے ہمارے ویورز جو ہیں وہ برکت پا سکیں۔ تھینک یو سسٹر۔ اور یقیناً میں نے بھی خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے بھی بہت برکت پائی، بلکہ ہم پروگرام کے دوران میں بات کر رہے تھے تو ہمارے جو یہاں پر کیمرہ مین ہیں، ہمارے ساتھ جو یہاں پر ساؤنڈ پر بھائی موجود ہیں، ان سب نے بھی یہی کہا کہ خداوند نے انہیں بھی آج کے پروگرام سے بہت کچھ سکھایا ہے۔ تو یقیناً میں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی ضرور سیکھیں گے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات کرتی چلوں گی کہ یہ نہ سوچیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے، یہ نہ سوچیں کہ آپ کے بچے شاید جوان ہو گئے، اب ان کی تربیت کیا کرنی ہے۔ دیکھیں خداوند کبھی بھی اپنے دروازے بند نہیں کرتے، خداوند کی مرضی ہے کہ آپ ان کی طرف رجوع لائیں اور دیکھیں خداوند کس طرح سے آپ کی بھی تربیت کرتے ہیں اور آپ کے گھرانے کی بھی تربیت کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جہاں رہیں خوش رہیں، خداوند میں مسرور رہیں، صحت مند اور تندرست رہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔